کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل جو صحابی آئے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو صحابی جو ہیں وہ جناب سیدنا مولائے کائنات کے مقابل میں آئے، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اجتہادی خطا پر تھے، اور حق جو تھا وہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب یہ بندہ قرآن کریم فرقان حمید کو حق مانے اور لکھنے والے کو جو ہے وہ حق نہ مانے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاتا چلوں تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر پر بیٹھتے اور جب آپ کے پاس امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، تو آپ اپنا ممبر چھوڑ کر اپنے ممبر پر جو ہے وہ ان کو بٹھایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے حضور کی آل سے، حضور کے جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خود مولائے کائنات سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب جنگ صفین کے بعد کسی نے آپ کو جناب سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی شان بتائی، اور آپ کو جو ہے وہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت دی مولائے کائنات کو، وہ سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فضیلت مجھے علی کی پہلے معلوم ہوتی تو میں جنگ صفین کی میں جو ہے مد مقابل ہی نہیں آتا۔ اللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا ہی پیارا ہمارا موضوع ہے، اور وہ موضوع جو ہے وہ کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نے ان کی شان بھی بیان کرنی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور موجودہ حالات کے اندر جس طرح جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، اور جس طرح آپ کی محبت کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، اور پوری سازش کے تحت جو ہے وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، اس پر المختصر ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ غور کر رہے ہوں گے آس پاس کہ جب جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، محبان مولائے کائنات، محبان اہل بیت، محبان صحابہ، جب جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے وہ دوسری جانب سے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں، انہوں نے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا کیا اور مولائے کائنات کے مد مقابل آئے، ایسی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور عقیدہ اہل سنت بھی ہم نے بیان کر دینا ہے۔ تو دیکھیں، اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو صحابی آئے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو صحابی جو ہیں وہ جناب سیدنا مولائے کائنات کے مقابل میں آئے، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اجتہادی خطا پر تھے، اور حق جو تھا وہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب یہ ہم نے عقیدہ سمجھ لیا۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ آخر مولائے کائنات کے مد مقابل میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ پر آئے تھے، کس بنا پر آئے تھے۔ تو دیکھیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کر دیا، تو چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، تو جب آپ کو شہید کر دیا تو آپ اس وقت گورنر تھے جناب سیدنا امیر معاویہ، تو آپ نے یہ مطالبہ رکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قاتلان عثمان کا انتقام لیا جائے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کی جانب ہو گئے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ مطالبہ کیا ہے، یہ درست مطالبہ کیا ہے، اور اس وقت جو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اس موقف پر، تو اس وقت جو ہے وہ اجتہادی خطا پر تھے، اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حوالے سے عرض کی، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی سب سے پہلے ہم نے اپنی حکومت کو جو ہے اپنی خلافت کو استحکام دینا ہے، تب جا کر جو ہے وہ ہم قاتلان عثمان غنی سے جو ہے وہ
انتقام لیں گے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ آپس کے ان کے معاملات رہے۔ تو یاد رکھیں مشاجرات صحابہ پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ صحابی ہیں۔ اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید لکھا ہے، رب کی وحی کو لکھا ہے۔ بندہ قرآن کریم فرقان حمید کو حق مانے اور لکھنے والے کو جو ہے وہ حق نہ مانے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات ہماری چل رہی تھی جو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ تو دیکھیں اہل سنت کا یہ متفقن عقیدہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو صحابی آئے اور جس طرح آئے، تو وہ سب جو ہے وہ اجتہادی خطا پر تھے، حق مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ لیکن یاد رکھیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پھر بھی کم نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کو مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ آج ایک اور چیز ماحول جو ہے بنا دیا جاتا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور کی آل سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر پر بیٹھتے اور جب آپ کے پاس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آپ اپنا ممبر چھوڑ کر اپنے ممبر پر جو ہے وہ ان کو بٹھایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے حضور کی آل سے، حضور کے جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خود مولا کائنات سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب جنگ صفین کے بعد کسی نے آپ کو جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان بتائی اور آپ کو جو ہے وہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت دی مولا کائنات کو، وہ سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فضیلت مجھے علی کی پہلے معلوم ہوتی تو میں جنگ صفین کے میں جو ہے مد مقابل ہی نہیں آتا۔ تو ایک موقع پر اسی طرح جو ہے وہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے غلط بات کی تو آپ نے فرمایا کہ علی تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میرے پاس سے گزرنا ہوگا، اگر تم نے علی کو نقصان پہنچایا تو علی اور معاویہ دونوں ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھیں یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپسی معاملات تھے، تو اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتی ہی رہتی ہے، خلافتی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، تو ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک صحابی کو عادل جانے، کہ وہ تمام صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا ہے، انہوں نے بنفس نفیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا ہے، حضور کی مجالس کو اختیار کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت ان کی یہی ہے۔ تو اب جو ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو ایسے ماحول سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار دعائیں کی ہیں، انہیں کئی بار جو ہے وہ دعاؤں سے نوازا ہے۔ اور ایک موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا جملہ عطا فرمایا، اب یہ جملہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو اپنے دل کے کسی کونے میں جو ہے وہ بسا لینا چاہیے، اور پھر آئندہ کے لیے جو ہے یہ ذہن رکھ لینا چاہیے کہ اب جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم نے مزید جو ہے وہ روافظ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں، یہ حدیث پاک جو ہے وہ ابن عساکر میں جو ہے موجود ہے، آپ جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امت کے ماموں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو ام المؤمنین ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گھریلو تعلق ہو، گھر کا تعلق ہو، تو اس صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنا بالکل ختم کر دیں، ادھر ادھر جانا بھی چھوڑ دیں۔ اب ہم نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ
اسی طرح بیان کرنا ہے جس طرح ہمارے جو ہے وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح ہماری اچھی اچھی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔